السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الدرس السادس عشر، جیسا کہ ہم لوگ یہاں کتاب میں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ سبق ہمیں پڑھنا ہے۔ اسی پہلے کے سبق میں جہاں ہم نے فعل شرط، جواب شرط پر فا کا آنا، اس کے ساتھ کم الاستفہامیہ و کم الخبریہ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ دونوں بھی کم ہی ہیں، لیکن ایک استفہام کے معنی میں، ایک خبر کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ اسلوب ہر زبان کے اندر ہے، اردو کے اندر بھی ہے۔ لفظ استفہام کا ہوتا ہے، لیکن انداز بیان سے اور ملامح الوجہ، یعنی کہ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والا سوال کر رہا ہے یا تعجب کر رہا ہے یا وہ خبر دے رہا ہے، ہوتا تو لفظ وہی ہے۔ البتہ یہاں پر کم کے بعد آنے والا جو اسم ہے، اس کی بنیاد پر ہم لوگ فرق کر سکتے ہیں کہ وہ استفہام ہے یا خبر ہے۔ ایک تو انداز بیان اور چہرے کا اتار چڑھاؤ، یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کم استفہام کا ہے، ایک کم خبر کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم کے بعد آنے والا اسم، اس بنیاد پر بھی اگر کم کے بعد آنے والا اسم مفرد اور منصوب ہے تو وہ کون سا کم ہوگا؟ استفہامیہ، استفہام کا۔ اور کم کے بعد والا اگر مجرور ہے تو پھر وہ خبر۔ اور کتابت میں استفہام اور خبر کے لیے علامتیں الگ الگ ہوتے ہیں۔ استفہام کے لیے استفہام کی علامت ہوتی ہے، اور خبر کے لیے دو نقطے، یا اگر تعجب ہے، کیونکہ استفہام کو خبر کے صورت میں کیوں مطلب ہے کہ خبر کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے؟ تعجب کے لیے شاید۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، تعجب کے لیے، تعجب ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہے کیا؟ تو دیکھیے، یہ ایک طرح سے خبر ہے لیکن تعجب کے جی، طور پر، ایسا کیسے ہو گیا؟ جی ہاں، یا کتنی دفعہ اس طرح ہوا، مطلب تعجب ہے کہ ابھی تعجب ہے، بات نہیں سمجھ میں آئی اس طرح سے۔ تو وہاں تعجب کا، وہاں پہ تعجب کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت تعجب ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ ينبه المدرس الطلاب للتنغیم الخاص۔ تنغیم الخاص یعنی کہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ التنغیم الخاص بکل من کم الاستفہامیہ کم الخبریہ۔ تنغیم یہ نغمہ سے ہے، نغمہ یعنی کہ ٹونز، آواز، ٹھیک۔ کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی الگ، یعنی خاص آواز، کم کم، یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہنے میں بھی، تو اس کی طرف یعنی کہ توجہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے والا کس انداز سے، کس ٹون سے وہ کہہ رہا ہے، کم۔ اور دوسرا علامت الترقیم الخاص بکل منہما، استفہام کی علامت الگ ہے اور خبریہ کی علامت الگ ہے۔ اس کے بعد ایک قاعدہ یہاں پہ، ایک قاعدہ بلکہ کیا، ایک وضاحت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ من جاء متاخرا فلا يدخل حتى يستأذن، هنا حتى بمعنى الى، جیسے کہ ہم نے پڑھا حروف جارہ جو آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، اس میں سے ایک حتیٰ بھی ہے، اس کے بعد اگر اسم آتا ہے تو وہ مجرور ہے، اور یہ حتیٰ کبھی فعل مضارع پر آتا ہے، معنی تو ہوتا ہے الہی،
الا کا معنی ہی ہوتا ہے من جاء متأخرا فلا يدخل حتى يستأذن، جو تاخیر سے آئے وہ داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لیں. داخل نہ ہو کب تک؟ حتی یعنی یہاں تک کہ جب تک کہ وہ اجازت نہ مانگ لے. اجازت حتی یہاں پہ الا کے معنی میں ہے. اور دوسرا حتی فدخلت حتی لا اشغلک، یہی حتی ہے لیکن یہ حتی بمعنی لام التعلیل اے لکی لا اشغلک. لام التعلیل علت بتانے کے لیے لام لاتے ہیں فعل مضارع پر. تو میں داخل ہوا حتی لا اشغلک یعنی تاکہ آپ کو مشغول نہ کروں، تاکہ آپ کو مشغول نہ کروں، یعنی لکی لا اشغلک. شیخ صاحب اس کی سمجھ نہیں آئی. جی پہلے میں جو حتی ہے حتی یستأذن، وہاں پہ حتی الا کے معنی میں ہے. جی جی وہ تو سمجھ آ گیا. یہ جملے کی فدخلت حتی لا اشغلک کہ میں داخل ہوا تاکہ آپ کو مشغول نہ کر دوں. جی ہاں کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ تاکہ جو استاد صاحب ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے میں داخل ہوا تاکہ آپ یعنی کہ مثلا آپ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ استاد صاحب پڑھا رہے تھے تو اس لیے وہ خاموشی سے اندر اچھا وہ اجازت لینے کا اجازت نہیں اس لیے لی. جی اجازت کے لیے تاکہ وہ استاد صاحب ڈسٹرب نہ ہو جائے. صحیح صحیح جزاک اللہ. تو تعلیل کے لیے کیونکہ پہلے میں اس نے اجازت لی لے کر داخل ہوئی، دوسرے میں بغیر اجازت داخل ہو گئی. فدخلت حتی لا اشغلک، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، فدخلت حتی لا اشغلہم، ٹھیک ہے. یا فدخلت حتی، جی ہاں وہی علامت تعلیل علت کے معنی میں کیوں جو ہے نا مطلب بغیر اجازت کے داخل ہو گیا تاکہ اس میں آپ مشغول نہ ہو. ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا. اچھا یہاں دونوں جگہ پر بھی حتی یستأذن حتی لا اشغلک، آپ اس میں دیکھیں دونوں جگہ پر بھی فعل مضارع منصوب ہے، اور ادوات ناصبہ یعنی کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہوں اس میں سے ہم نے حتی نہیں پڑھا اور نہ حتی ہے. حتی تو نہیں ہے بلکہ حتی یہ جارہ میں سے ہے، جارہ میں سے ہے. تو پھر یہاں پہ کیوں منصوب ہے؟ کہا کہ اس کے بعد ان پوشیدہ ہے اور اس کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے. یعنی کچھ جگہوں پر ان کو پوشیدہ بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر بھی کر سکتے ہیں، ظاہر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ظاہر نہیں کر سکتے. یعنی حتی کے بعد اگر فعل مضارع ہے تو فعل مضارع کو نصب دیں گے. کس بنیاد پر؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی ان کا معنی ہوتا ہے اس میں. حتی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی وجہ سے اس کا عامل جو پوشیدہ ہے. تو بڑے دونوں جگہ حتی ہے، اور ایک حتی جو ہے نا الا کے معنی میں ہے، دوسرا حتی لام التعلیل. یہ سیاق و سباق سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ حتی الا کے معنی میں ہے یا حتی جو ہے نا لام التعلیل کے معنی میں ہے. اور کبھی دیکھیں آپ احادیث میں اور عبارتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، کبھی اختلاف بھی اسی بنیاد پر ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ لیں یہاں پر بھی میری سمجھ میں یہاں پہ آتا ہے کہ حتی جو ہے نا لام تعلیل کے لیے اگر میں کہوں مثال طور پر، اور یہاں پہ جو ہے نا حتی الا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہاں پہ تھوڑی وضاحت زیادہ یہاں پر ہے، یہاں پہ زیادہ مطلب زیادہ واضح ہے کہ پہلا جو حتی ہے وہ الا کے معنی میں ہی ہے اور دوسرا جو حتی ہے وہ لام تعلیل کے معنی میں ہے. یہ جو واضح ہے، کہیں کہیں واضح نہیں ہوتا ہے، دونوں مرادیں لی جا سکتی ہیں، تو یہی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. کوئی ایک رائے کو لیتا ہے کہ یہ حتی الا کے معنی میں ہے اور یہ حتی لام تعلیل کے معنی میں ہے. میں ایک ضمنی بات بتلا رہا ہوں کہ نصوص میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے یا ہوتا ہے اس کی اسی طرح کے وجوہات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ احتمال ہوتا ہے. ایسا نہیں کوئی بھی امام یا مجتہد باوجود ہے کہ وہ اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، مکمل چیز عبارت صریح ہے، پھر بھی وہ اختلاف کر رہا، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا جو ہے نا ائمہ پہ یا مجتہدین پہ اس طرح کے ان کی طرف الزام نہیں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں احتمال ہوتا ہے
وہیں پر ہی اختلاف ہوتا ہے. اب جب اختلاف کا مسئلہ ہوتا ہے، جب فہم کا مسئلہ ہے، تو فہم میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے یا ائمہ ہو. تو اس لیے ہر شخص اپنے اپنے فہم کے حساب سے اس میں اختلاف کر بیٹھتا ہے. تو مطلب اختلاف ہونا یعنی کہ امر واقع ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اختلاف کو مکمل طور پر ختم کریں کہ ساری امت اور امت کے سارے مجتہدین ایک ہی کسی رائے پر متفق ہو جائیں، یہ جو ہے نا فطرتاً یہ ممکن نہیں ہے. یہ احتمال ہے، اسی میں خوبصورتی ہے. ہاں اتنا یہ ہے کہ اس اختلاف کے باوجود بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. هذا رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب. یہ میری رائے ہے جو کہ درست ہے، لیکن اس میں غلطی کا احتمال و امکان ہے. آپ کی جو رائے ہے وہ خطا ہے، غلط ہے میرے حساب سے، لیکن آپ کی رائے بھی درست یا صحیح ہونے کا اس پہ احتمال امکان ہے. تو اس سوچ کے ساتھ ہمیں جو ہے نا اختلاف کرنا ہے. ٹھیک، خیر ایک ضمنی بات اس میں آ گئی ہے. شیخ تو یہ حتیٰ صرف انہی دو معنوں میں آتا ہے، الہ اور لام تعلیل. اور حتیٰ جو ہے نا اصل میں یہ حتیٰ اگر کہیں گے الہ کے معنی میں تو غایت کا معنی ہوتا ہے نا. الہ مطلب غایت، یعنی کہ ابتدا ہے، ایک غایت ہے من ابتدا کے لیے، اور حتیٰ کہے یا الہ کہے وہ غایت کے لیے، انتہا کے لیے، غایت کے لیے. جی ہاں، یہ دو معنی کے پہ آتا ہے. تاکہ کہہ لیں اس کو آپ، حتیٰ تاکہ کہہ لیں اس کو آپ، یہاں تک کے کہہ لیں آپ، یہاں تک کے اور تاکہ، یہ دو معنی ہو گئے. اب دیکھیے ہم یہاں پہ دیکھیے آپ جو ہے نا تعین کیجئے. آپ ترتیب سے بتاؤں گا میں، ایک منٹ، میرے پاس نام جو آتے ہیں یہاں پہ، یہ نام تو پہلے ہوسٹ کے ہی ہے. اس کے بعد کی مثال پڑھیں آپ، اجتہدوا، جی پڑھیں مثال پڑھیں اس کے بعد کی. نورین صاحبہ مثال پڑھیں. یہ پہلی جو ایکسرسائز ہے، اقرأ الجمل الآتیہ مع ضبط الافعال الواقعۃ بعد حتى وتعیین معنی حتى، معنی حتى. جی جی آنے والے جملوں کو پڑھیں اور بعد حتى معنی حتى. اس میں کس معنی میں آ رہا ہے حتیٰ؟ یعنی آپ نے شروع کا جو جملہ اچھا سے آپ نے ترجمہ کیے، آنے والے جملوں پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ نے کچھ غلط ملت اس طرح کچھ کر رہے تھے آپ. مع ضبط الافعال الواقعۃ. جی ہاں جی ہاں، جو افعال کے وقوع، اتنا بھی مشکل مطلب اردو نہیں چاہیے، نہیں یعنی پر ان کو عربی نما اردو ہے جی، اردو نما عربی، اس کے اعراب لگائیں. جی ضبط کہتے ہیں کہ اعراب لگانا ہے، اس کو ضبط ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، جی یعنی درست کرنا ہے، فتحہ کسرہ ضمہ کیا ہے. یعنی حتیٰ کے بعد واقع ہونے والے افعال کو درست کرتے ہوئے یا افعال کو ضبط کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو اور معنی کا بھی، اور حتیٰ کے معنی کا تعین کریں کہ یہاں پہ کیا الہ ہے، کیا الہ ہے یا لام تعلیل ہے. تعلیل ہے. جی ہاں ابھی تو جی. اجتہد لیل نہارا حتی انجح بتقدیر ممتاز. میں نے دن رات محنت کی تاکہ، لی میں آ رہا ہے یہاں پہ، انجح تقدیر ممتاز، لی انجح بتقدیر ممتاز. ہاں اچھا نہیں ہاں. یا اگر ہم کہیں یہاں پہ یہاں تک کے بھی یہاں پر ہے، تو کیا اس کا امکان نہیں ہے؟ جی مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا کہ اتنی محنت کی یہاں تک کہ کامیاب ہو گیا. نہیں کرتا رہوں گا، یعنی کہ فعل مضارع جو استقبال کے مستقبل کے بارے میں آتا ہے کہ محنت کرتا رہوں گا یا محنت کروں گا یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یا تاکہ دونوں میں آ سکتا ہے پھر تو.
ہاں بالکل، میں اسی لیے پہلے ہی کہا میں نے تمہید کے طور پر کہ جو اختلاف ہوتا ہے جی تو جہاں آ پہ سکتا ہے یعنی دونوں، ہاں جو جس کو صحیح لگے وہ وہاں پہ وہ کر پہلے کی مثال میں تھوڑا واضح ہے وہاں پر جو انہوں نے مثال دی قاعدہ سمجھاتے ہوئے ہے. ٹھیک ہے اچھا چلیں اس کے بعد کیا تو شیخ آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر کون سا ہے؟ بہتر جو ہے نا تاکہ کر لیں، تاکہ کر لیں. تاکہ یعنی ہاں اس میں ہاں جی ہاں جی ہاں یہ کیا یہ زیادہ بہتر اس لیے ہے، نہیں زیادہ بہتر اس لیے کہ آپ یہاں تک کہ کہیں گے تو ایک طرح سے آپ اپنے عمل کی ایک غایت بنا دے رہے ہیں آپ. تو شیخ پھر لی ہی ہوا نا، لیان ہاں جا جی ہاں جی لی ہو جو آپ جو پہلے کہا وہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے. جی انتظر حتی اتودع، انتظار کرو یہاں تک کہ الا اتودع. الہ اس میں بالکل کوئی شک اس میں الہی ہوگا اس کے اندر، کیونکہ کوئی یہاں پہ ایسا نہیں کہ انتظار کرو تاکہ میں وضو کروں، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایک انتظار کی ایک مدت بتانا مقصد ہے کہ آپ کب تک انتظار کرو گے. جی الا ہاں انتظار کیا ہوگی کہ میں وضو کر لوں. جی ہاں جی جی شیخ آصف صاحب اس کے بعد جو نام مجھے یہاں پہ اسکرین پہ آئے. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما تو يحب یہاں تک کہ جی الہ کے معنی جی ہاں یعنی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا ہے. ایمان اس وقت ایمان نہیں دیکھو جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں لا یؤمنو ٹھیک ہے لا تؤمنون لا یؤمنون یہ جو آتے نا یہاں پہ کامل ایمان کا معنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان مطلب ہے کہ زائل ہو جائے. ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے الکفر دون کفرن، کفر کے اندر بھی درجات ہیں. کچھ کفر ایسے ہیں کہ جس کو جو کہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور کچھ کفر ایسے جو اسلام سے خارج تو نہیں کرتا ہے. ویسے ایمان کو ایک جامد ایک کیا کہتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سالڈ چیز یا تو رہے یا تو نہ رہے، ایسی بات نہیں. الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ انبیاء کا بھی ایمان ہے ہمارا بھی ایمان ہے، ایمان تو ایک ہی بات ہے. نہیں نا، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. صحابہ کا ایمان ہمارا ایمان ٹھیک تو کامل ایمان. جی ہاں یہاں پہ حتیٰ کس معنی میں ہے؟ الہ کے معنی. جی جی خیر ایک کچھ مثالیں تھی، اب اس کو آپ لوگ کر لیں اس کو. ٹھیک ہمیں تعلیل کا معنی کیا ہوگا؟ جس طرح تاکہ اس کا معنی تاکہ، اس کا معنی یہ ہے تاکہ. تو شیخ جو یہاں پہ جو اوپر لکھا ہوا ہے فدخلت حتی لا اشغلک، تو شیخ جو اس کے نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے بمعنی لام تعلیل ای لکیلا، شیخ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لکیلا کے معنی بھی وہی ہے تاکہ. تو شیخ لام کئی ہے یا لام مجھے نہیں ایک تو کیلا ہی اس کا معنی تاکہ ہے، اور کبھی کیلا پر لام بھی آتا ہے لکیلا ہے. اچھا ہم دونوں لے کے آ سکتے ہیں؟ جی ہاں صرف کیلا بھی کہے اصل میں کئی ہے نا یہ. اچھا ان لن کئی اذن آپ نے پڑھا ہوگا، ان لن کئی اذن یہ وہ والا کئی ہے. اچھا جی ہاں لکیلا کئی بھی آگے اور لام بھی آگے ہے. جی ہاں تو شیخ ہم دونوں مطلب جملے میں لے کے آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں بالکل جی آ سکتے ہیں. یہاں پہ حتی لام تعلیل کے معنی میں اتنا کہنا کافی تھا، لیکن مزید وضاحت کے لیے تاکہ آپ کو جو ہے نا جو آپ نے پڑھا کیلا اس کے ذریعے واضح ہو جائے، اس لیے پھر مزید اس کی وضاحت کی گئی کہ لکیلا. اصل میں کئی ہے، لام کا وہ ایکسٹرا مطلب ایک ہے تعلیل، کئی بھی تعلیل ہی ہے تاکہ مانے. لا جو ہے نا وہ تو نفی کا ہے، لا اشغلک نفی کا لا ہے. اس طرح ملا کے وہ تین حروف مل گئے لی کئی لا. کیونکہ شیخ نواسب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم لام اکثر نہیں آتا اس میں،
ان لن کئی اذن جی ہاں جی ہاں، وہ لام تعلیل کے بعد بھی ان وہاں پہ محذوف ہوتا ہے. اچھا صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی ہاں، تو میرے خیال سے چیز واضح ہو گئی. اس کے بعد اگر نہیں ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا ہا امو یہ ہا جیسے کہا اسم فعل بمعنی خذ. اسم الفعل کسے کہتے ہیں؟ کلمہ جو فعل کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس میں فعل کے معنی ہوتے ہیں اور اس کا اعراب نہیں بدلتا. یہ بھی ٹھیک ہے. تو اسم فعل یہاں پہ خود دو لفظ کا ایک مرکب ہے. مطلب یہ کہ وہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے، یہ مطلب اس کا ہوا وہی نا. جی، کلمہ کہیں گے تو کلمات تینوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے کلمہ کا. اسم فعل کے معنی پر دلالت کرتا ہے. خلاص اسم اور فعل دونوں بھی اس میں ہے. اچھا اسم کیوں؟ اس کی حیت اور شکل کے اعتبار سے اسم ہے. حیت اور شکل، کیونکہ فعل کی جو حیت ہم نے پڑھا ماضی مضارع امر، وہ تو نہیں ہوتی اس کے اندر، اس لحاظ سے وہ اسم ہے. اور فعل اس لیے کہ اس پہ فعل کا معنی ہوتا ہے. تو ہا بمعنی خود، یعنی ہا جو ہے یہاں پہ اسم فعل بمعنی خود. اب اگر مفرد مذکر ہے تو ہا، مفرد مؤنث ہے تو ہا، اگر جمع مذکر ہے تو ہا، اگر جمع مؤنث ہے تو ہا ان. یہ چار صیغے اس میں آ رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، ہا ہائی ہا ہا ان. تسنیہ اس کے اندر نہیں آتا ہے، تسنیہ اس میں نہیں آتا ہے. وفی تنزیل ہا اقرؤوا کتابیہ، ہا یہ جمع ہے. اچھا جمع ایک تو ہا مفرد مذکر ہے تو عموماً جو ہے نا مذکر کو جو ہے نا فتحہ ملتا ہے ہاذا میں، ہائی ہادہی میں مکسور ہے. ہا انتم کا وہ میم جمع کا ہوتا ہے. ہا ان انتن، یہ نون جو ہے نا جمع مؤنث کا ہے، اس اعتبار سے. شیخ امر کا بھی وہ دے رہا ہے کیا معنی؟ جی امر کا ہی معنی ہے. جی ہاں جی ہاں. اسم الفعل میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو ماضی کا معنی ہوتا ہے، یا تو مضارع کا معنی، یا تو امر کا معنی، جو ہے وہی بنا ہوتا ہے. پھر اس سے ماضی بنایا جائے آپ، پھر مضارع بنائے، ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر. تو یہاں پہ امر کا معنی ہے، امر بھی فعل ہوتا ہے. تو اسم الفعل اسم ہے جو فعل کا معنی ہے اس کے اندر. اب کون سے فعل کا معنی؟ چونکہ ہر ایک الگ الگ ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے بعد ایک دوسرا قاعدہ کہہ لیں یا نوٹ کہہ لیں، نہیں پتا کہ کس اعتبار سے یہاں پہ ترتیب سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہے تصغیر. ٹھیک، تصغیر. تصغیر یہ صغیر سے ہے. صغیر کے معنی چھوٹا. چھوٹا. اب اس سے فعل بنتا ہے صغرا، چھوٹا بنانا. چونکہ کسی بھی اسم کو آپ تفعیل میں لائیں گے تو اس کے اندر فعل کا معنی اور متعدی کا معنی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. تفعیل میں لائیں گے تو صغیر سے ہم تصغیر لائیں گے، صغر یصغر تصغیر، یعنی کہ چھوٹا بنانا. تو چھوٹا بنانا. اب یہ ہے کہ کسی اسم کو چھوٹا بنانا، کیونکہ یہ نہ فعل میں ہوتا ہے نہ حروف میں ہوتا ہے، یہ اسم میں ہوتا ہے. ٹھیک، تو اسم کو چھوٹا بنانا اسے تصغیر کہتے ہیں. اس کے کچھ وزن ہے، جیسے جمع کے وزن ہوتے ہیں، تثنیہ کے وزن ہوتے ہیں، اور اسم الآلہ ہے، اسم الزمان المکان ہے، ہر ایک اوزان ہوتے ہیں نا. تو اسے تصغیر کے بھی وزن ہوتے ہیں. یعنی وہ کون سے وزن ہے کہ اگر ہم کسی بھی اسم کو اس وزن پر لائیں گے تو اس کے اندر ایک چھوٹا کا معنی اس میں پیدا ہوتا ہے. البتہ اردو میں چا ہوتا ہے، کتاب سے کتابچہ، باغ سے باغیچہ. جی، اور دیگ سے دیگ بڑی ہوتی ہے اور دیگچی چھوٹی ہوتی ہے. دیگ سے دیگچی. ٹھیک ہے، دیگچی ٹھیک ہے. تو تصغیر، تو کتیب تصغیر و کتاب علی وزن فعیل. فعیل
लित्तज़गीर सलासतु अबनिया, अबनिया जमा किसकी है? फुआइल। सलासतु, शेख सर ये इसी वजन पर आएंगे, फुआइल के वजन पर? वही आगे पढ़ रहे ना, लित्तज़गीर सलासतु अबनिया, तस्गीर के 3 बिना है, 3 औजान है, 3 बनावट है, इन्हें कि बिना की जमा अबनिया, बिना उन अबनिया, अबनिया, सिक़ाउन अस्क़िया, विआउन अवइया, ठीक है। बुनियाद जो है तो बुनियाद के उसमें ना नहीं, बुनियाद देखेंगे, बिना जो है ना बुनियाद नहीं है, बिना है बनावट वाली चीज है, ये मतलब जो चीज बनाई गई है, बिल्डिंग कह रहे हैं उसको आप, मुश्किल नहीं है, बिल्डिंग 3 कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें। हाँ वो भी कह रहे हैं उसको, मुश्किल 3 नहीं है। किस्में, 3 किस्में। हाँ तो वजन के माने में कि 3 औजान है, 3 कंस्ट्रक्शन है, 3 औजान है तस्गीर के, वही है फुआइलुन, एक फुआइल, और यही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो भी फ़िल इस्म सुलासी है, नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें कोई या वाव या अलिफ ना हो। देखिए जहाँ पे अलिफ या वाव जो हर्फ इल्लत है ना, ये जहाँ पे आते हैं ना तो कुछ न कुछ तो इस्तिस्ना, गड़बड़, नीचे ऊपर, टूटना गिरना, ठीक है, उसी को जो है ना हुरूफ इल्लत, यानी कि मरीज ये हुरूफ होते हैं, मरीज हुरूफ। तो फ़ुआइल जो है ना, जो इसम नॉर्मल है, इसमें अलीफ वाव या फला फला ना हो, तकरीबन जो है ना अक्सर जो अस्मा है वो नॉर्मल ही है। जैसे अक्सर अफ़आल जो है ना, अफ़आल सहीहा है या अफ़आल मुअतल्ला है, अफ़आल जो है ना अक्सर क्या है, सहीहा है ना, सही है जी, मुअतल्ला का कम है, लेकिन जो सही होते हैं उनके कायदे कम होते हैं, अफन जो ज्यादा होते हैं ना तो उनके कायदे कम होते हैं, लेकिन जो कम होते हैं ना उनके कायदे ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा कायदे उनको जो ना बनाने पड़ते हैं उन लोगों को। अलगर्ज खैर, तो ये एक वजन है तस्गीर का जो मशहूर मारूफ है और इस्तेमाल वही होता है, वह है फ़ुआइल। नहवु नुजैम मिन नजम, नजम से नुजैम बना दिए, छोटा तारा, और हुबैल मिन हबल, हबल, उबैद मिन अब्द, ठीक है। अब कोई भी इसम लीजिए आप, 3 हर्फ वाला इसम लीजिए आप, कोई भी इसम लीजिए आप, उसको इस वजन पर ला लीजिए आप, तो वो तस्गीर बन जाएगा। तस्गीर के भी बहुत सारे अगराज हैं, अगराज का मतलब उसके बहुत सारे वजूहात हैं, कई चीजों की वजह से ये कई चीजों के लिए तस्गीर इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक तहबीब भी है, और एक तहकीर भी है, और एक ताज़ीम भी है। तहकीर किसी का मजाक करना, किसी को छोटा बताना है, हकारत से जी, हकारत के लिए, ठीक है, या अजमत के लिए भी देखिए, और मोहब्बत के लिए भी, जैसे कि मा फ़अल उमैर बिन नुगैर, कुछ हदीस के अल्फाज है ना, वहां पे उमैर कहा गया, पर उमर को उमर कहा गया, तो एक मोहब्बत के लिए, ठीक। चले फ़ुआइल, तो किसी भी 3 इसम वाले हर्फ जिसमें हर्फ इल्लत ना हो, वो फ़ुआइल के वजन पर हो जाता है। शेख साहब वलद से भी है इसकी तस्वीर? बिल्कुल बिल्कुल, वलीद, तो वो वलीद पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, हम उसको, तो जो वलीद एक नाम होता है वो अलग है या वो यही है? हम तो वो उसको नाम वलीद, नहीं, वलीद मौलूद के माने में, वलीद जैसे फ़ईल के माने में है वो, ओके, जी, वो तस्गीर नहीं है, ठीक है, ठीक, वलीद होगी वलीद इसलिए। ही बोलेंगे, अगर बोलना है तो वलीद ही बोलेंगे। तो इन लफ्जों में तहबीब के लिए कैसे लफ्ज बोलेंगे? जी, क्या वाव ही लगाना पड़ेगा? जिस तरह अबूद है तो वो तहबीब से है। नहीं देखिए, वो बस अब्दुल्ला का बस अबूद है, अहमद का हमूद है, इस तरह बस ऐसे है, उसकी कोई खास कायदा तो नहीं है। तो एक वजन हुआ फ़ुआइल, दूसरा वजन है फ़ुआइल, नहु फुनैदिक फुंदक, 4 अल्फाज में देखिए, है ना, दुरैहिम दिरहम, कुतैयब किताब, देखिए इसमें 4, इसमें अलिफ आ रहा है इसके अंदर, शुहैद शहीद से है, शहीद से, क्योंकि पहले से उसमें या है तो डबल या होगा। शहीद का क्या मतलब? शहीद का क्या मतलब? शहीद तो शहीद के माने में है, तो शहीद छोटा शहीद, ये क्या?
ہاں چھوٹا شہید کہہ لیں آپ، مشکل نہیں ہے. یا آپ تعظیم کے لیے کہہ لیں آپ، کیا ہی قابل فخر یا قابل عز و رفعت کہہ لیں آپ کی مرضی ہے. چھوٹا کہہ لیں اس کو، کوئی چھوٹا ہی مطلب ہے کہ شہادت دیا ہے شہید کے لیے، اس کو آپ کا مقصد جو چاہیں بس شہید شہید کا. اور تیسرا وزن ہے فعیل. بس یا دیکھیے ہر جگہ یا کا اضافہ ہے. فعیل نحو مفیتیح مفتاح، یہ حروف خمسہ لکھیے. مفتاح اس میں 5 اس کے اندر، مفتاح مفتاح مفیتیح. اور فنجان سے فنیجین، دینار سے دنینیر. دنینیر. اب بنا لیں آپ، یہ اوزان ہے آپ کی مرضی، جس کو چاہے بنا لیں آپ، لیکن بناتے وقت دیکھیں کہ جس کی آپ بنا رہے ہیں تو کیا وہ اس میں یہ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اوزان کے ہے تو پھر یہ اوزان ہی والے آپ. تو اب دیکھیں یہاں پہ ولد ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا اس میں؟ ولید. قندیل قنیدل. جی ہاں. شیخ اگر اس کو ہم غلیم یا غلیلیم بولیں تو دونوں، غلیلین کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی 4 الفاظ ہیں اور اوپر ہم نے ٹھیک ہے، ایک منٹ. غلام ہے نا، کتاب ہے. جی ٹھیک ہے، غلام کتاب. تو کتاب جو ہے نا کتیب ہے. ٹھیک ہے، تو غلیم ہو جائے گا. یعنی کہ ایک اصل میں یا ہے اس کے اندر الف، ایک تو یا تصغیر کا ہے اور دوسرا جو یا ہے وہ الف سے بدلا ہوا یا ہے. یعنی میں نے کہا کتاب ہے نا، جیسے کتاب ہے، ویسے غلام ہے نا، حمار ہے. ٹھیک ہے، حمیر ہوگا اس لیے کہ اس میں ایک الف جو نا وہ یا سے بدل گیا ہو. جی یہ حروف علت ہے نا، جہاں بھی ہے وہ مطلب چینج ہوتے رہتے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے. اس کے بعد کے سبق میں دیکھیے، اس کے بعد کے سبق میں لینا وہ آپ جو پڑھ چکے ہیں افعال، یعنی افعال کی جو ابواب ہے نا وہ ہے اس کے بعد کے سبق میں. جی ہاں، کیونکہ کافی وقت تو میرے خیال سے ہو گیا، شاید آپ لوگ بھی تھک چکے ہوں گے میرے خیال سے.